دریافت فرمایا ہے کہ لڑکا اور لڑکی اگر فون پر ایک دوسرے سے مہر طے کر کے ایجاب و قبول کر لیں تو نکاح ہو جائے گا۔ کئی مرتبہ بھی اس سوال کا جواب ہو چکا۔ دیکھیے، گواہوں کی موجودگی بھی ضروری ہے اور 100% اعتبار ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ سچ ہے، کوئی ڈرامہ نہیں ہے۔ اور پھر اب جب ویڈیو آ گئی ہے تو پھر ٹیلی فون ہی کیوں، ویڈیو پہ کیوں نہیں، تاکہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ نکاح تمام شرائط پوری ہوں گی تو ہوگا۔ اناؤ یو پی سے دریافت فرمایا کہ کیا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ ان کے قلب اطہر میں سمیٹ دی گئی تھی؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے آب حیات۔ وہ کتاب شاید حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کے امتحان کے لیے لکھی ہے، اور بہت مشکل ادق ترین کتابوں میں سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی دقیق کتاب ہے۔ ہم نے حضرت قاری عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، ہمارے استاد تھے، سبقاً پڑھی تھی، اور پھر بھی وہ کتاب 2-3 صفحے سے زیادہ نہیں پڑھی جا سکتی تھی۔ اس کی تقریریں بھی بہت لمبی ہوتی تھیں، اور ظاہر ہے کہ وہ علم ہے جو قلم بند کیا گیا، اور وہ علم ہے جسے سمویا گیا۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت گہری باتیں اس میں لکھی ہیں، اور اس میں یہ بات ہے جو آپ نے دریافت فرمائی ہے، لیکن یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تفردات میں سے ہے۔ اور انہوں نے جو چند ایک چیزیں منطق، فلسفہ اور علوم نقلیہ کو ملا کر جن نتائج کی تحریر فرمائی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان پہ فتویٰ دیا جائے یا یہ کہ امت میں وہ اس طرح رہا ہو، بلکہ امت میں جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے فلسفہ اور علم کلام کو پڑھا ہے وہی اسے سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے لکھا ہے اور آب حیات میں لکھا ہے۔ ایک سوال تحریر فرمایا کہ کین یو پلیز کنفرم فرام مفتی صاحب دیٹ از اٹ ٹرو ہی اپرووڈ دس فتویٰ؟ آئی ایم اٹیچنگ پکچرز کنٹینیوس فیمیل ڈسچارج۔ یہ گزارش ہے کہ ہمارے یہاں جتنے بھی دارالافتاء ہیں ان میں یہ مباحث ہوتی ہیں، اور یہ دین کی مباحث میں سے ہیں۔ وضو اور غسل اور یہ ساری چیزیں اس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں، یہ ان کا محور ہے۔ لیکن باتیں ایسی ہیں کہ طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ بسا اوقات یہ چیزیں فتوے میں زیر بحث آنے کے بعد کئی مرتبہ ابکائی، متلی اور کہہ کا سامنا ہوتا ہے، اس لیے معاف کیجیے، بس اب امید ہے سمجھ گئے۔ استشفاء جائز ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا اور شفاعت کی درخواست کرنا، کیا یہ صرف روضہ اقدس کے سامنے جائز ہے یا کہیں بھی کیا جا سکتا ہے؟ اس مسئلے کی تفصیل، اور آپ نے یہ بھی تحریر فرمایا کہ کیا ان الفاظ سے کیا جا سکتا ہے کہ یا رسول اللہ میں دوزخ کی آگ سے بچا لیجئے، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرما دیں؟ اس پہ کئی بار بات ہو چکی بھیا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ جتنے بھی ہمارے کام اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین سیدنا علی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اولیاء اللہ رحمہم اللہ، ان کی تمام تر عزت، ادب، احترام جو ہمارا عقیدہ انہیں سکھاتا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، بس سیدھی سادھی بات۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ورد کرنا چاہیے، اور اگر اور بھی کرنا ہے تو اس کے ساتھ صرف ایک لفظ بڑھا لیا جائے،
یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی مانگا کرتے تھے، حتیٰ کہ بدر میں بھی یہی کہا یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رہ گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیع اور بصیر ہونے کی نیت کے بغیر کوئی آدمی اپنی جگہ پہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ بہت سے حضرات پڑھتے تھے، لیکن وہ پڑھنا کہ اغثنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میری مدد فرما دیں، اور ادرکنی حاجتی، اللہ کے رسول میری طرف توجہ فرمائیں میری مشکل کو حل کرنے کے لیے، یہ سب وہ جملے ہیں جو محبت اور شوق سے کبھی کبھی انسان کی زبان پہ جاری ہو جاتی، محبت کے غلبے میں، شوق میں، حتیٰ کہ مدینہ منورہ جانے کے شوق میں۔ غریب آدمی ہے، ساری زندگی نہیں جا سکا، تو ان جملوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے، اس پہ فتویٰ بھی نہیں لگانا چاہیے، اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ کیا ضرورت آخر کیا ہے؟ دارالافتاء تھوڑے ہیں، مفتیوں کو بھیجو کہ یہ کوئی کہتا، اور وہ بھی اس وقت بھیجو جب ضرورت ہو۔ ضرورت نہیں ہے تو اپنے کام سے کام رکھے، نماز اپنی پڑھے، اللہ نے جو فرائض ادائیگی کا حکم دیا ہے انہیں دے۔ ہر ایک کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جانا اور فتوے کے پیمانے سے ناپنا، یہ بات درست نہیں ہے، خاص طور پہ پبلک کے لیے۔ کسی آدمی پہ کوئی حال طاری ہوگا، امت کا کوئی اختلاف اس پہ نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں بھی نظر آ سکتے ہیں۔ ابن تیمیہ وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اختلافات کیے ہیں، لیکن ایک آدمی اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، اب اس سے کہا اللہ کے رسول توجہ فرمائیں میرے لیے دعا کر دے، اس میں کیا اس نے غلط بات کر دی؟ ایک چیز دوسرے پہ نہیں ہے اور اس پہ طاری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف میں حاضری پر یہ دعا کرنا کہ آپ مجھے شفاعت میں یاد رکھیں، دیوبند کے سارے علماء اس بات کے قائل ہیں۔ اور حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ جب انبیاء علیہ السلام کا سماع، ان کا سننا ثابت ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ دیوبند کے علماء اس بات کے قائل ہیں، آپ اوپر نماز پڑھ لیجئے، یہاں نہیں۔ تو دیوبند کے سارے ہی علماء قائل ہیں، ندوہ والے اس طرف نہیں آئے، اور اس میں حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تو دیوبند کا ندوہ میں یہ ہوا کہ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا منصور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام لکھا ہے کہ قبر شریف پہ یہ چیزیں پڑھی جائیں، اس میں انہوں نے ایسی چیزوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن وہ منع کرتے ہوں یہ ہم نے نہیں دیکھا، ممکن ہے کسی اور نے دیکھا ہو لیکن ہم نے نہیں پایا۔ اور اس کی بیک پہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست نہیں کرتے تھے، تو کہتے ہیں جو ان سے ثابت نہیں ہے اور تم کرتے ہو تو بدعت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب سننا ثابت ہے انبیاء علیہ السلام کا تو ہم ان سے درخواست کریں، کوئی بدعت نہیں۔ تو دونوں طرف کے دلائل ہیں، اس لیے ان مسائل میں جو جس چیز پہ بھی ہے نا بس ٹھیک، خام خواہ لوگوں کو ان چیزوں میں نہیں الجھانا چاہیے۔ ایک آدمی پڑھتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغیر عقیدے کی خرابی کے، بہت اچھا یہ آپ نے جو تحریر فرمایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیع و بصیر ہونے کی نیت کے بغیر، نیت ٹھیک ہونی چاہیے اس کی۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے فراق میں، قیامت کی یاد میں، ان کے شاک تھوڑے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مومن ہی نہیں ہے جس میں کہ دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم ہی نہیں، وہ مومن کہاں سے؟ تو اس لیے اس حسرت سے وہ پڑھتا ہے کہ کاش وہاں ہوتا، مدینہ طیبہ میں ہوتا، آپ کی خدمت، آپ کے دور میں کوئی بھی۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو بھی نہیں چھیڑنا چاہیے۔ شمال کی طرف پاؤں کر کے لیٹ جانا کیسا ہے؟ دیکھیں قبلہ کی ممانعت آئی ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں نہ کیے جائیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تو بہت سخت ہے، ہمارے حنفی فقہا بھی
وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا کہ بیت اللہ تمہارا قبلہ ہے، خواہ تم زندہ ہو اور خواہ مردہ، اس لیے قبلے کی طرف پاؤں کرنا، حتیٰ کہ بچے کو لٹانا بستر پہ اور اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہو جائیں، یہ بھی فقہا نے جائز نہیں لکھا۔ ہمارے حنفی فقہا تو یہاں تک پہنچے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ یہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ پھر اسی طرح بذل المجہود میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح میں، وہ جو حدیث ابو داؤد میں ہے، اس کی شرح میں حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ زور دیا ہے، اب جہاں پر شمال میں قبلہ پڑتا ہے وہاں تو شمال کی طرف پاؤں کیے ہی نہیں جائیں گے، اور جہاں شمال میں نہیں پڑتا وہاں شمال کی طرف پاؤں کرنا، لیٹنا جائز۔ واصف، ادیب اور بطول۔ واصف تعریف کرنے والا، واصف اوصاف بیان کرنے والا، واصف وصف اچھی بات کا بیان کرنے والا، تو کوئی واصف ہے اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتا ہے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے وغیرہ وغیرہ، تو بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ ادیب کے معنی ہے کہ جس کی تربیت بہت اچھی کی گئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، منسوب روایت کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میری تربیت تو میرے پروردگار نے کی ہے، اور کیا ہی اچھی تربیت اللہ نے میری فرمائی ہے بچپن سے، یا اس عالم نور سے لے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا، تو اس لیے بہت اچھا ہے۔ بطول جو تھیں یہ اصل میں حضرت مریم تھیں، اور بطول کا اصل معنی ہے اپنی خواہشات کو قربان کر دینے والی۔ کس کی خواہش ہو سکتی ہے کہ بغیر کسی تعلق کے اولاد ہو اور دنیا بھر کے طعنوں کا نشانہ بنے، اور کس کی خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ ان مراحل سے گزرے، مگر اللہ نے جو حکم اس پہ نازل کیا، جو امر اس کی طرف القا کیا جبریل امین کے ذریعے، وہ صبر کرنے والی، اور اللہ نے فرمایا وہ تو بہت قانتہ تھی، کانت من القانتین، ایک جگہ اور کے متعلق، ایک جگہ اور کے متعلق فرمایا ہے وہ بہت ہماری فرما بردار تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دی تھی تو اس موقع پہ جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ فرماتے ہیں آپ اپنی طلاق واپس لیں، ایک طلاق، انہا صائمہ، یہ تو بہت روزے رکھنے والی ہے، انہا قوامہ، یہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ساری رات اللہ کے حضور میں کھڑے رہتی ہے، آپ اپنی طلاق واپس لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، تو بطول کا مطلب یہی ہے، قوامہ، اللہ کے لیے کھڑے ہونے والی، اور آسان مطلب ہے زاہدہ، یعنی جس پہ زہد ہو، جس میں دنیا سے بے رغبتی ہو، وہ خاتون، اس لیے یہ نام رکھنا بھی درست ہے۔ اللہ تعالیٰ's actions also written in لوح محفوظ، یہ ابھی جو جمعے کی بات تھی، امید ہے اس بیان سے اس سوال کے جواب پر روشنی پڑے گی۔ اکثر یہ بات پردہ سما سے ٹکراتی ہے، خوب سوشل میڈیا وغیرہ کہ اللہ کو ایک عمل بہت پسند، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی نہیں کیا، اور وہ عمل آذان ہے، اور آذان نہ دینے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آذان دیتے تو تمام اشیاء جو کائنات میں موجود ہیں سب نماز کے لیے حاضر ہو جاتی، جبکہ عقلاً کے بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کے مکلف صرف انسان اور جن ٹھہرے، تو یہ کیسے ممکن ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ حضرت، اس ایک سوال میں کئی ایک چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ اس قسم کی چیزیں ڈھونڈنا کہ اللہ کو پسند ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ نیت اگر ٹھیک ہو تو اسے کوئی برا نہیں کہتا، اور نیت کو ظاہر ہے کہ کوئی جانچ بھی نہیں سکتا،
لیکن اس آدمی کے دیگر خیالات اور اس آدمی کی تحریرات اگر یہ بتاتی ہوں کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے، جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معجزے کا، شان کا ذکر آیا، خام خواہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی چیزوں کو بیان کرنے لگے کہ نبی ہونے کے باوجود یہ نہیں کیا، ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ اسی لیے ہمارے اکابر منع فرماتے تھے کہ بغیر ضرورت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور بشر کی بحث، بغیر کسی ضرورت کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں غیب جانتے تھے نہیں جانتے تھے، اس کی بحث۔ وہ کہتے ہیں ایسی باتیں نہ کرو، کیونکہ تم دلائل ڈھونڈو گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت یہ بچھو نے کاٹ لیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ پھر تم دلائل ڈھونڈو گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ کمی، یہ کمی، یہ کمی، تو کہیں ایسے نہ ہو کہ کفر تک جا پہنچو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر بیٹھو۔ ولیہ باللہ نہیں پسند کرتے تھے، فرماتے تھے تمہیں ضرورت کیا ہے ان بحثوں میں پڑھنے۔ اسی لیے وحید الدین خان صاحب نے بھی لکھا کہ والدین کی خدمت بہت بڑی چیز ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محروم رہے، والدہ اور والد کی خدمت نہیں کر سکتے۔ بھئی ان چیزوں کو لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں تذکرہ کرتے ہیں؟ اللہ کو بسنتی اذان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ ایک اس کی جہت اور طرف یہ ہے، اور ایک ہے اپنے علم میں اضافہ۔ وہ عرض کر دیتے ہیں یہ کہ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضور اقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ گیا؟ اردو آپ اتنی اچھی لکھ رہے ہیں، جس چیز کا نام اردو زبان ہے نا، وہاں ضمائر کے ساتھ دعا جمع نہیں کی جاتی۔ مثلاً حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مسجد تشریف لائے، وہ رضی اللہ عنہ بیٹھے، ان رضی اللہ عنہ نے جانے کا قصد کیا۔ اب یہ آپ وہ یہ سب ضمائر ہیں، ان کے ساتھ ایسے جملے نہیں ہوتے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں دفن ہے، ان رحمۃ اللہ علیہ کا مزار چاندی کا بنا ہوا ہے، ان رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ قادریہ شروع ہوا ہے۔ یہ باتیں ٹھیک اپنی جگہ پہ، لیکن اردو زبان ایسے نہیں ہے، یہ عربوں میں ہے، انہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسے کہتے ہیں۔ تو اس لیے اردو جو ہے نا، اس میں ضمائر کے ساتھ ایسے جملے لکھنا یہ زبان کے خلاف ہے، زبان میں ایسی چیزیں نہیں آتی۔ یہ پنجاب والے کرتے ہیں ایسے، یا وہ لوگ جن کی اصل زبان اردو نہیں ہوتی، کبھی کبھی انہیں شبہ ہوتا ہے۔ اس لیے بولنا جو زبان شروع ہوئی ہے نا، اس میں اپنے بزرگوں کے ضمائر میں بھی رحمۃ اللہ علیہ لگاتے ہیں، عجیب و غریب زبان بولتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا تھا کہ خبردار گاؤں کی زبان تمہاری زبان پہ غالب نہ آ جائے۔ یہ بتایا تھا کہ لا یغلبنکم، کبھی ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ دیہاتی لوگ جیسے بولتے ہیں تم بھی زبان شہر میں آ کے ایسے بولنے لگو۔ فرمایا کبھی یہ نہ کہو عتامہ، اگرچہ اس کے جواز میں بھی بعض لوگ دلائل لائے۔ عتامہ جب اندھیرا غالب آ جائے، دیہات میں عرب اس لیے بولتے تھے کہ اونٹنیوں کا دودھ وہ ہمیشہ نکالتے تھے جب مغرب ہو جائے، تاکہ کوئی مانگ نہ لے، کوئی دیکھ کے نظر نہ لگا دے۔ علیحدگی میں دودھ نکالتے تھے، کمرے میں لے جا کے کہیں، یا صحرا میں دور لے جا کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہ کہو، عشاء کہا کرو، عتمہ مت بولو۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن سن لیا، کسی نے کہا کہ عتمہ رات والی نماز، تو غضبہ ناراض ہوئے، غضبہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، وہ صاح اور چیخے، زور سے ڈانٹ پلائی کہ کیا کرتے ہو، گاؤں والی زبان بولتے ہو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کیا کہ اپنی زبان پہ دیہاتیوں کی زبان پر غالب نہ آنے دینا، اس لیے آفن کو اگر آفٹن پڑھ دے تو ہنستے ہیں، اور خواب کو خواب کہتا رہے تو کوئی نہیں ہنستا۔ اصل لفظ خواب ہے، خواب نہیں ہے، واو ساکن ہے یہاں۔ آفٹن میں برٹشرز ٹی کو ساکن کر دیتے ہیں نا، واولز ہیں نا، یہ بحث پڑی ہوگی۔ اسی طرح خواہش کوئی لفظ نہیں، خواہش لفظ ہے، واو ساکن ہے، خواہش، خواب۔ تو وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بڑی اچھی بات فرمائی، انہوں نے کہا انسان اپنی زبان کے نیچے رہتا ہے، جو ہی بچہ بولتا ہے نا فوراً پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا زبان بول رہا ہے۔ اگلی بات آپ نے فرمائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر اذان دیتے تو ساری دنیا نماز کے لیے حاضر ہو جاتی۔ لطیفہ یاد آتا ہے، مولوی صاحب نے بڑا لمبا جمعہ پڑھایا، اسی مسئلے کو چھیڑا، پہلے اذان کے فضائل بیان کیا، پھر بہت سی چیزیں، پھر فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کیوں نہیں دی، اذان میں یہ فضیلت، اذان میں یہ فضیلت۔ ہاں بھئی اس کا جواب میں دوں گا یا تو نماز تقریر کے آخر پہ یا جمعے کے بعد۔ تو نئے آئے تھے شہر میں، تو مسجد بن رہی ہے تو چندہ کرو، چندہ شروع ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا اتنا بڑا سوال ایسے کیسے جواب دیا جا سکتا ہے، اور چندہ چاہیے۔ جب پیسے کافی سارے ہو گئے تو انہوں نے کہا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذان اس لیے نہیں دی کہ اگر اذان دیتے تو اللہ کو نماز پڑھنی پڑ جاتی۔ علیہ باللہ، اس طرح کے لطیفے ہوتے ہیں بھائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی، ٹھیک ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ سنن ابی داؤد میں، وہ کہتے ہیں کہ جب میری پیدائش ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی میرے کان میں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اذن فی اذن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن میرے بیٹے حین ولد، تو جب پیدا ہوئے تو ان کے کان میں اذان دی تھی۔ ولدت فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے، میرے بیٹے نے جنم لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی۔ اس پہ تو سب متفق ہیں۔ اختلاف اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اذان دی یا نہیں دی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور آپ نے اذان دی تاکہ لوگ نماز پڑھیں، نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ تو نووی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ترمذی میں روایت آئی حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ کی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر کے دوران ایک مرتبہ اذان دینا ثابت ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت آ گیا، فمطروا السماء من فوقہم، تو بارش ہلکی ہلکی برسنے لگی اور ریت گیلی ہو گئی جو لوگوں کے پاؤں کے نیچے تھی۔ فاذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی سفر میں ایک مرتبہ۔ اس پہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی کا مطلب یہ ہے کہ اذان کا حکم فرمایا۔ جیسے گھر میں کہتے ہیں نا والدہ نے کھانا پکایا، حالانکہ ان کے ساتھ ان کی بہو بھی تھی، بیٹیاں بھی تھیں، یا ان کے حکم سے کھانا پکایا گیا کہ والدہ نے آپ کو دعوت، ضروری تھوڑی ہے کہ والدہ ہی کھانا پکائیں۔ تو امت میں دونوں طرف ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے الخلاصہ، ان کی کتاب ہے، زبردست کتاب لکھی ہے شرح المہذب۔ اس کتاب کو دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے اتنا علم دیا اور اتنا اوقات میں برکت دی کہ شرح مہذب جیسی کتاب انہوں نے لکھی۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا اس پہ فراہم کیا ہے مواد کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی تھی۔ اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے لیے حکم دیا تھا، خود اذان نہیں دی تھی، تو محاورے میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔
بہت زیادہ سوالات آپ نے بھیجے ہیں اس بات پہ کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ غامدی صاحب نے حوض کوثر کے متعلق جو فرمایا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھو بھیا، غامدی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، ہم ان سمیت کسی بھی شخص کی نیت پہ شبہ نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے۔ پتہ چلے کہ جن جن کی نیتوں پہ ہم تبصرے کرتے رہے ہیں، قیامت میں وہ چھوٹ گئے اور ہم مارے گئے۔ نہ ہی کسی بھی شخص کا ذاتی کردار زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ جو ہوا وہ جانے اور اللہ جانے، جو انہوں نے کیا اللہ جانے اور وہ جانے۔ اللہ نے یہ شرط ہی نہیں لگائی بخشش اور جنت کے لیے کہ وہ 100% اللہ کے معیار پر پورا اترے، اللہ کا جو بھی معیار ہے۔ اسے کہا فمن ثقلت موازین، جس آدمی کے نیکیوں میں وزن ہوگا، ترازو میں تلیں گی، جو غالب ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ان دو باتوں کو چھوڑ کے جہاں تک ہم نے سنا ہے اور ہمیں علم ہے، ہم غامدی صاحب کی اچھی بات کو کیوں نہ کہیں کہ وہ حوض کوثر کو مانتے ہیں۔ انہوں نے انکار نہیں کیا حوض کوثر کا۔ جب وہ مانتے ہیں اور ہم یہ کہ نہیں مانتے تو اللہ کے ہاں یہ ظلم ہے اور اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیں جس بات پہ اختلاف ہے وہ اسے عقیدے میں داخل نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اہل سنہ کے عقائد دو طرح کے ہیں۔ ایک تو عقائد بنیادی طور پر ہیں جن کو ماننا ضروری ہے، اور وہ بھی اس کی بنیاد بن جاتی ہے قرآن۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، آگے تک۔ یہ پہلی بنیاد ہے عقیدے کی۔ عقیدے کی دوسری بنیاد ہمارے نزدیک حدیث ہے، اور وہ اس اصول کے قائل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ متواتر احادیث جن سے ہمارے نزدیک عقیدہ ثابت ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں متواتر حدیث عقیدے کو ثابت نہیں کرتی۔ اور یہ بحث سر سید کے زمانے سے اس سے بھی اوپر چلی آتی ہے، اور تابعین، تبع تابعین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع کر لیں۔ خبر واحد عقیدے کو ثابت کرتی ہے یا نہیں، خبر متواتر عقیدے کو ثابت کرتی ہے یا نہیں، ہم اس کے قائل ہیں کہ خبر متواتر تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، خبر واحد بھی بسا اوقات عقیدے کو ثابت کرتی ہے۔ اس جڑ سے وہ الگ ہوتے ہیں، اس بنیاد سے وہ الگ ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث متواتر عقیدے کو ثابت نہیں کرتی۔ چنانچہ حوض کوثر کے متعلق حدیث متواتر ہیں، وہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں حوض کوثر ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت یہ عقیدے میں شامل ہے۔ اگر کوئی آدمی حوض کوثر کو، اس پہ ایمان کو، اس پہ یقین کو نہیں مانتا تو وہ آدمی اہل السنہ میں سے نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہے، معتزلی ہے، شیعہ ہے، خارجی ہے، مرجعی ہے، کچھ بھی ہے، وہ اہل السنہ میں نہیں ہے۔ اور اہل السنہ ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے یہاں نجات پائیں گے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اگرچہ وہ فاسق و فاجر تھے اپنے اعمال میں۔ ہم اہل السنہ کے دائرے سے ذرہ برابر نہیں نکلنا چاہتے، ہم اہل السنہ کے عقیدے سے بال برابر ادھر ادھر نہیں ہونا چاہتے۔ اس لیے ہمارے نزدیک کتاب اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، اور تیسری چیز امت کا اجماع ہے، ان دونوں آخری چیزوں سے وہ پھر جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جتنی کتابیں عقیدے پہ لکھی گئیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر مولانا احمد رضا خان صاحب نے جو عقیدہ لکھا ہے، غالباً العقیدۃ السنیہ نہیں، وہ تو حضرت مولانا ویس ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ندوہ والے، دیوبند والے، مولانا احمد رضا خان۔ مولانا احمد رضا خان صاحب ایک دو چیزوں میں ادھر ہو گئے،
وگرنہ ساری کی ساری امت کا بریلوی کیا اور صحیح اہل حدیث کیا، لکھوی کیا اور غزنوی کیا اور اہل سنہ کیا، ہم سب کے سب عقیدے میں متفق ہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ ایک دو چیزیں احمد رضا خان صاحب نے اس کو لکھا ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ بھی عرض کریں گے۔ باقی ہم سب عقیدے پہ متفق ہیں، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تک اور احمد رضا خان صاحب اور لکھوی اور غزنوی علماء اہل حدیث رحمہم اللہ، وہ سب اس بات کو کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کو ماننا اور نہ ماننا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی مانتا ہے تو وہ سنی ہے، اہل سنہ میں داخل ہے، اور کوئی نہیں مانتا کہ یہ عقیدے میں شامل ہے۔ یہ بات اصل حوض کی بات نہیں ہو رہی، اس چیز کو عقیدے کی فہرست سے نکالتا ہے تو وہ معتزلی ہو، رافضی ہو، شیعہ ہو، خارجی ہو، کچھ ہو، وہ اہل سنہ میں سے نہیں ہے۔ بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کو ماننا یہ ہم سنیوں کے عقائد میں داخل ہے۔ میں صرف اس پہ 5 حوالے آپ سے عرض کرتا ہوں، ذرا سی تاخیر اب ہوگی، لیکن جتنی ای میلز اور جتنی ٹارگٹس اور یہ چیزیں جتنا ٹارگٹ کیا ہے ہمیں اور جن گالیوں سے نوازا ہے، یہ ان کی زبان نہیں ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ حامدی صاحب، ان کے بڑے مولانا مودودی صاحب اور مولانا امین عاصم اصلاحی، جن کی تربیت میں جن سے انہوں نے فیض پایا ہے، ان سے بھی پیچھے چلے جائیں، امام فرائی رحمہ اللہ، یہ لوگ جو تھے ان کے ایسی زبانیں نہیں تھیں۔ اگرچہ مولانا امین عاصم اصلاحی چونکہ خود دیکھا ہے، خود حاضری ہوئی ہے چند مرتبہ، تو مزاج میں جلال پایا جاتا تھا، یہ ایک الگ چیز، لیکن ہم شدید اختلاف ان سے رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ عقیدے میں شامل نہیں، ہم کہتے ہیں عقیدے میں شامل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ تذکرہ، اب وہ کہیں گے قرطبی کوئی چیز ہی نہیں، ہم کہتے ہیں یار قرطبی ہمارے اسلاف میں سے ہیں۔ نکتہ یہ ہے کہ آپ پوری امت کو کاٹتے ہیں پچھلوں سے، قرآن کی آیت پڑھ لیتے ہیں، پھر کوئی حدیث اللہ کی توفیق سے پڑھ لیتے ہیں، پھر پوری امت کو چھوڑ کے ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ کہا۔ ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کب سے تمہارے لیے حجت بنے ہیں یار، پیچھے پوری امت ہے۔ یہ کہو غزالی نے لکھا ہے، یہ کہو رازی نے کہا ہے، یہ کہو امام طحاوی نے کہا ہے، یہ کہو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ ہے، یہ کہو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہو شافعی اور مالک کا مسلک یہ ہے۔ یہ تو سمجھ میں آتی ہے، ہم امت سے کیوں کٹ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ کہنے والے کو علم نہیں ہے، بس ڈاکٹر صاحب کے دروس سن لیے اور بس، پڑھا کیوں نہیں؟ اور تمہیں حق کیا پہنچتا ہے دین کی تشریحات کا؟ جس طرح دیہات میں ایک آدمی اپنے آپ کو ڈاکٹر کہنے لگتا ہے اور آپ اسے علاج کا اختیار نہیں دیتے، اسی طرح ہمیں بھی تکلیف ہوتی۔ قرآن کی آیت پڑھ دی، حدیث پڑھ دی، چونکہ جمعیت میں رہا ہے، کالج میں، یونیورسٹی میں، اب آگے مولانا مودودی یہ کہتے ہیں، سن لیں گے مولانا جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بات ہے تو سر آنکھوں پہ، لیکن یہ پورا علم کلام 1400 سال کا کہاں گیا؟ اور اب یہ ہوش کرنی چاہیے، یہ ڈیلس والے جو کچھ کر رہے ہیں نا، اور جو کچھ ہمیں بھی لکھ کے بھیجتے ہیں، کتاب میں آیا، سنت میں آیا، اور غامدی صاحب یہ فرماتے ہیں بھیا ہم کسی قیمت پہ امت میں جو اولیاء کرام، جو فقہا، جو علم کلام کے ماہرین اور جو قرأتیں 7 یا 10 جان کے پڑھتے ہیں، ان سارے طبقوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم بالکل اس سے ہٹنے کو تیار نہیں، انہیں اپنا ایمان عزیز نہیں تھا، ہم اسی تقلید میں ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے جو حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی ان منابع سے آئی ہے۔ ہم قرآن کریم کی 10 قرأتوں کے قائل ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اب آپ اٹھ کے ہمیں یہ سکھائیں کہ یہ ساری اجمیوں کی سازشیں ہیں، کیوں بھئی پوری امت کو اطلاع نہ ہوئی؟
ہم پورے ٹھیک اس تصوف کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کی وکالت کرتے ہیں جو ابن عربی اور معروم اور انہوں نے لکھا ہے. جو لوگ ابن عربی کو کافر کہیں اور جو لوگ اس کو معروم کو کافر کہیں، ہے کوئی ٹھکانہ کہ پوری امت جن کے علو شان کی قائل ہے، اب ہم ایک آدمی کے کہنے سے یہ کریں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ تقلید امت میں ختم ہو جائے اور امت 14 صدیوں کے بزرگوں کو، قراء کو، حفاظ کو، فقہا کو چھوڑ دے اور اب ایک آدمی کچھ بات کہیں تو اس کو مان لے؟ نہیں، ایسے نہیں ہے بھیا. ہم آپ سے محبت سے کہتے ہیں کہ حوض کوثر کو ماننا وہ آپ میں اور ہم میں مشترک ہے. آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی. لیکن آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ عقیدے میں شامل، اچھا عقیدے میں یہ شامل نہیں ہے تو جو نہیں مانتا پھر کیا ہوگا؟ وہ جو کچھ ہوگا یہ دیکھیں. یہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور قرطبی صاف لکھتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حوض کوثر کا ذکر ہے. اس لیے ذرا سا وقت زیادہ ہو جائے گا. وہ اسی بحث میں لکھتے ہیں، قال علماؤنا، ہمارے علماء نے کہا، وَكُلُّ مَنِ ارْتَدَّ عَنْ دِينِ اللَّهِ او احدث فیہ ما لا یرضاہ اللہ، ہر وہ شخص جو کہ خدا کے دین کو چھوڑتا ہے یا اس دین میں وہ رسمیں ایجاد کرتا ہے جن سے اللہ راضی نہیں ہے، وَلَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ، اور اللہ نے ان رسموں کی اجازت بھی نہیں دی ہے، وَهُوَ مِنَ الْمَطْرُودِينَ عَنِ الْحَوْضِ، یہ سب کے سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پھینک دیے جائیں گے، حوض مبارک سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بھگا دیے جائیں گے، انہیں پرے کر دیا جائے گا. مطرود ہیں یہ. المبعدین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور رکھے جائیں گے. وَأَشَدُّهُمْ طَرْدًا، اور سب سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے وہ لوگ دور رہیں گے جو مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ گئے. ہم اس لیے جماعت کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں کہ کہیں قیامت میں حوض کوثر سے محرومی نہ ہو جائے. ہم بالکل ٹھیک ان سے چمٹے ہوئے ہیں جو ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے ہمیں دین سکھایا اور نسل در نسل ہم تک پہنچا ہے. وَفَارَقَ سَبِيلَهُمْ كَالْخَوَارِجِ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو چھوڑنا اور عقائد میں دور ہونا یہ خارجیوں کا کام ہے جتنے ان کے فرقے ہیں، والروافض، اور شیعہ کا کام ہے جتنے ان کے فرقے ہیں. تیسرے والمعتزلہ، اور معتزلہ ہیں جو اس سے منکر ہیں. فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مُبَدِّلُونَ، یہ سب کے سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدلنے والے ہیں. وَكَذَلِكَ الظَّلَمَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے وہ لوگ بھی دور ہوں گے جنہوں نے لوگوں پر جبر کیا اور ظلم کیا. یہ جتنے جبر کرنے والے ہیں نا اور طاقت کی بنیاد پر جھوٹ بلواتے ہیں، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض تک نہیں پہنچیں گے. یہ تھوڑی سزا نہیں ہے. ترمذی رحمۃ اللہ نے کہا کہ کعب بن عجرہ نے کہا کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذک باللہ یا کعب بن عجرہ من امراء، میرے کعب میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ان حکمرانوں سے جو میرے بعد امت میں آئیں گے اور دروازے بند کر لیں گے اور جو لوگ ان کے جھوٹ پہ دستخط کریں گے. یہ ہیں کارنر میٹنگز اور یہ ہیں کمروں کے اندر بند فیصلے. وَعَانَوْا عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور جو لوگ ان کی مدد کریں گے جو ظلم مچائے ہوئے ہیں، ظالموں کی مدد کریں گے، تو تم بتانا فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، میری امت میں سے نہیں ہے اور میں ان کا نبی نہیں ہوں. جو شخص بھی جبر اور ظلم کرے گا، فرمایا کہ آپ انہیں بتانا وَلَا يَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ، اور یہ لوگ حوض کوثر پہ نہیں آ سکیں گے. وَمَنْ غَشِيَ أَبْوَابَهُمْ، اور جس نے دروازے بند کر لیے اپنے گھر کے اور ان ظالموں کے جھوٹ کو سچ نہیں کہا اور ظلم میں انہوں نے شرکت بھی نہیں کی، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وہ اللہ کا بندہ میرا امتی ہے اور میں اس کا نبی ہوں. وَسَيَرِدُ عَلَى الْحَوْضِ، اس سے بتانا کہ ان قریب حوض کوثر پہ مجھ سے ملے گا. یا کعب بن عجرہ نماز پڑھتے رہنا یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی دلیل ہے تمہاری. اور پھر آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کی، یہ ہماری دلیل ہے اس بات کی. اور تذکرہ میں یہ ساری بحث
جتنے بھی علم کلام میں، اصفرائنی ہیں، ابن فورک ہیں، یہ ہیں، طحاوی ہیں، جتنے، یہ سب جب عقیدے کی فہرست گنواتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اللہ کی صفات، پھر نبوت، اور پھر تیسرا باب ان چیزوں کا جو صرف سننے سے تعلق رکھتی ہیں، عقل کا کوئی دخل نہیں۔ یہ سب کے سب شفاعت، صراط الجنہ، صراط مستقیم، اور اس کو حوض، سب عقیدے میں ذکر کرتے ہیں۔ آپ کیوں اسے عقیدے سے نکالتے ہیں جبکہ پوری امت اسے عقیدے میں ذکر کرتی ہے؟ یہ دوسری دلیل دیکھ لیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے شارح ہیں، زندگی لگا دی ان 25 جلدوں کو لکھتے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ روا ذالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الصحابۃ نیف علی الثلاثین، 30 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حوض کوثر کی گواہی دی ہے۔ حضرت تک 30 پہنچی ہیں، ہم اگر چاہیں اور تسلی نہ ہو تو میں 50 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دکھا سکتا ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سب حوض کوثر کے راوی ہیں، متمنی ہیں، اور سب کہتے ہیں حوض کوثر۔ آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن آپ سے عقیدے میں شامل ہی نہیں سمجھتے، جس کے پیچھے 50 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لکل نبی حوضاً، ہر نبی کا اپنا اپنا حوض ہوگا۔ اس سے روح المعانی نے نتیجہ نکالا ہے، صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت حوض نہیں ہے، باقیوں کو بھی عطا ہوں گے۔ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ حَوْضِهِ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض پہ کھڑے ہوں گے، اور جو ان کی امت میں سے ہوگا اسے پہچانیں گے، اور جو آدمی ان کی سنت کا اتباع کرتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائیں گے۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَبَعًا، اور میرا خیال ہے کہ میں بھی ان میں سے ہوں گا۔ اور طبرانی نے حدیث نقل کی اور انہوں نے اس پہ بحث کی ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر نبی کو حوض ملے گا، اور ان میں سے کئی ایک ایسے ہوں گے جو آئیں گے، پھر کئی ایک افراد آئیں گے، کئی ایک جماعتیں آئیں گی، ایسے بھی ہوں گے انبیاء علیہ السلام جن کے حوض پر ایک آدمی بس جائے گا، کوئی نہیں جائے گا، اور ایسے بھی ہوں گے جن کے حوض پر کوئی نہیں ہوگا۔ میری خصوصیت یہ ہے کہ انی لاکثر الانبیاء طبعا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ رش میرے حوض پہ پڑے گا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ سب کے سب وہ اجماع لا اثباتی، اور حوض پہ پہنچنے کی امت میں پچھلے اور اگلے سب قائل رہے ہیں۔ وَانْكَرَتْ ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُبْتَدِعَةِ، یہ بدعتی ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پہ جانے کا انکار کرتے ہیں، اور پھر اس سلسلے میں وہ یہ کہتے ہیں، تو یہ جو کرتے ہیں یاد رکھو یہ امت کے اجماع کو توڑتے ہیں۔ فخرق من حرفه اجماع السلف، جس پہ پوری امت متفق رہی ہے، اب یہ کہتے ہیں عقیدے میں ہی نہیں ہے۔ یہ کیا کرنے چلے ہیں؟ امت کے اجماع کو توڑ دینا۔ انکرہ الخوارج و بعض المعتزلہ، یہ خارجی انکار کرتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض مبارک کا، اور معتزلہ جن پہ عقل بڑی چھائی ہوئی ہے۔ وَمِمَّنْ كَانَ يَنْكَرُهُ، اور جو اس کا انکار کرتا ہے عبید اللہ ابن زیاد بھی انہی میں سے تھا، اور یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے یزید نے اسے حکومت بھی دی تھی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں۔ عبدالسلام بن ابی حازم نے کہا کہ میں حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، اور عبید اللہ ابن زیاد وہاں بیٹھا ہوا تھا اور وہ باتیں کر رہا تھا، اور حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ نے حوض کا ذکر کیا، تو اس نے کہا کہ حل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شیئا، آپ نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض ہوگا اور یوں ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ابو برزہ نے نعم، ہاں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض مبارک کا سنا ہے، لا مرتن ولا مرتین، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، ولا خمسن، 5 بار نہیں، فی کذب بہی، اور جو نہیں مانتا حوض کوثر کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ نہیں مانتا تھا نا عبید اللہ، اس کے منہ پہ کہا فلا سقاہ اللہ منہ، اللہ کرے کہ اس کو اس حوض پہ حاضری نہ نصیب، بد دعا دی۔ یہ چیز
یہ باقلانی ہیں، باقلانی امام ہیں ہمارے عقائد میں، اور صرف عقیدے کی بحث کرتے ہیں۔ باقلانی ساری چیزیں گنتے جاتے ہیں کہ ہمارے عقیدے میں کیا کیا چیز شامل ہے۔ کہتے ہیں وہ دلیل علی الحوض، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کو ماننا یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ ہمارا اور غامدی صاحب کے جو اختلاف یہ کہ اب سے عقیدے میں شامل نہیں مانتے۔ اچھا، ایک آدمی کا عقیدہ نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ عقیدہ نہیں رکھتا تو گمراہ ہے۔ پھر کہتے ہیں وہ دلیل عصبیت الشفاعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہوگی۔ پھر کہتے ہیں جنت اور جہنم بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ گنتے جاتے ہیں اور اس میں حوض کوثر کو لاتے ہیں۔ یہ باقلانی ہیں، اور باقلانی حوض کو ماننا یہ سب چیزیں عقیدے میں شامل کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں عقیدہ نہیں۔ یہ نصفی ہیں۔ امام نصفی رحمۃ اللہ بحر الکلام میں لکھتے ہیں معتزلہ نے یہ کہا میزان ولا حساب، قیامت میں کوئی میزان اور ترازو قائم نہیں ہوگا، حساب بھی نہیں ہوگا، صراط وہ جو بچھایا جائے گا ایک پل وہ بھی نہیں ہوگا، ولا حوض، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض بھی کوئی نہیں، ولا شفاع، اور شفاعت بھی کچھ نہیں ہے، والمیزان، اور ترازو بھی قائم نہیں ہوگا، یحتاج الیہ العامی والبقالون، یہ سبزیاں بیچنے والے دکاندار، پرچون بیچنے والے یہ ہیں جو ترازو قائم کرتے ہیں۔ اللہ کیوں ترازو قائم کرے گا؟ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ انصاف کرے گا۔ وقال اہل السنہ والجماعہ، اور ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کل ذالک حق، جن چیزوں کا تم انکار کر رہے ہو یہ سب کی سب سچی ہیں۔ اور پہلی بات گنوائی ہے والحوض فی القیامت حق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض مبارک قیامت میں یہ حق ہے۔ یہ عقیدے ہی کی تو بحث ہے، آپ اسے عقیدے سے نکال رہے ہیں۔ آپ اگرچہ مانتے ہیں لیکن عقیدے سے کیوں نکالتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں اس کی بنیاد حدیث ہے، تو حدیث کا انکار کریں گے؟ 50 صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایت۔ ایک اور حوالہ آپ کو دے دیتے ہیں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سنن کبریٰ میں لائے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری قسم کے عقائد لکھے ہیں جو صرف سننے سے پتہ چلتے ہیں۔ قال القاضی عیاض رحمہ اللہ، طحاوی کی شرح میں یہ فرماتے ہیں قاضی عیاض رحمۃ اللہ نے کہا کہ احادیث الحوض صحیحۃ، یہ جتنی حدیثیں حوض کوثر کے بارے میں آئی ہیں یہ سب سچ ہے۔ والایمان بہ فرض، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر ایمان لانا یہ فرض ہے۔ والتصدیق بہ من الایمان، حوض کوثر کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے۔ وہو علی ظاہر عند اہل السنہ والجماعہ، ہم اہل سنت والجماعت پوری طرح اس کے قائل ہیں۔ یہ کتنا سخت فتویٰ ہے کہ وہ کہتے ہیں والتصدیق بہ من الایمان، حوض کوثر کو ماننا یہ ایمان ہے۔ لا یتأول ولا یختلف فی، ہم بالکل کسی قسم کی تعویل نہیں کرتے کہ حوض سے مراد یہ ہے اور فلانی چیز سے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اس پہ ایمان لاؤ۔ وہ حدیث متواتر النقل، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہمارے زمانے تک مسلسل احادیث ہیں۔ خلائق من الصحابہ، صحابہ رضی اللہ عنہ میں بہت بڑی تعداد ہے جس حدیث کو 50 اب تھوڑی تعداد ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ اس لیے یہ حوض کوثر یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ آپ کہتے ہیں عقیدے میں شامل نہیں، بس یہ اختلاف ہے۔ ہمارے پاس ہمارے پیچھے پوری 1500 سال کے اس امت کے علماء کھڑے ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے، اس لیے ہمیں اس پہ اصرار